بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا حضرات باوز بلند سرکار نامدار احمد مختار دونوں عالم کے مالک مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اور دفعہ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ تعالیٰ آج تیسری تاخرات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شب قدر والی رات نصیب فرمائے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا، اللہ اکبر، اس کے کیا کہنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات کو حاصل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینے یعنی 83 سال 6 مہینے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ آخری عشرے میں ہر رات یعنی ہر 10 دن کچھ نہ کچھ رات میں نیک ایسا عمل کرو، جیسے صدقہ دو یا 2 رکعت نفل نماز، یہ تو تراویح پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد رات میں ہر رات 10 دن کے کچھ نہ کچھ ایسا نیک عمل کریں کہ وہ عمل آپ کا ایسا ہوگا کہ اگر آپ کو رات مل گئی تو سمجھ لو کہ آپ نے 2 رکعت بھی اگر نماز پڑھ لی تو ایسا ہوگا کہ آپ نے 1000 مہینے کی عبادت کا آپ نے ثواب پا لیا۔ تو یہ کوشش کریں کہ کیونکہ اس لیے فرمایا گیا کہ شب قدر جو ہے پورا سال گھومتی ہے، اور فرمایا گیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں یعنی جو چل رہا ہے آخری عشرہ، اس میں جو راتیں بتائی گئی ہے ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں وہ شب قدر نازل ہو جائے۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اپنے کلام کو، اور وہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہی وہ رات ہے جس رات میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور یہی وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو یہی وہ رات ہے کہ ان کی تخلیق کے سارے ساز و سامان جمع کیے گئے۔ اور اسی طریقے سے عزیزان محترم، یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے متعلق فرمایا گیا کہ جو جنت میں جو درخت لگائے گئے وہ یہی وہ رات تھی۔ تو لہٰذا اتنی مبارک رات ہمیں ملنے والی ہے کہ یہ طاق رات گزری، 2 گزری، آج تیسری ہے۔ الحمدللہ پتہ نہیں کہ ان 5 میں سے کون سی شب قدر والی رات ہوگی۔ تو یہ جب ہمیں موقع ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ نیند آ رہی ہے، زیادہ تھکان ہو گئی، سو جائیں۔ زندگی بھر تو ہم نے سونے میں ہی وقت گزارا ہے، کوشش یہ کریں کہ وہ رات اگر مل گئی تو ہماری عمر 80 سال بھی نہیں، ہماری عمر اتنی نہیں گزری، لیکن اللہ رب العزت اس ایک رات کے بدلے اتنے سالوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اتنے مہینوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ ایک نوری مخلوق یعنی فرشتوں کو لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان سے مصافحہ کرتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں۔ جو بھی اس رات میں عبادت میں مصروف رہا، جس نے وہ رات پا لی، تو سمجھ لیں اس رات فرشتے آ کر خود اس سے سلام بھی کرتے ہیں اور اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو فرشتے جس سے آ کر سلام کرے، جس سے مصافحہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی اللہ نے اس امت کو مقام و مرتبہ جو رات دی ہے، یہ سب کچھ میرے آقا کا صدقہ ہے۔
اگر وہ نہ بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتے، اگر وہ نہ روتے، اور اگر وہ نہ اس امت کی فریاد کرتے، تو نہ یہ رات ملتی نہ یہ رمضان ملتا۔ یہ جو کچھ اللہ نے ہمیں رمضان دیا، جمعہ دیا، روزے دیے، اور ایسے عظیم عظیم راتیں عبادتیں کرنے کے لیے دی، دن دیے، اور اللہ کا پاک کلام ہمیں تلاوت کرنے کے لیے ملا، یہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا، سب کچھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو عزیزان محترم، بنی اسرائیل کے ایک شخص کی، جسے آپ نے اس سے قبل بھی سماعت فرمایا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا وہ ولی جس کا نام حضرت شمعون ہے، کہ جس کی عمر ہزاروں سال کی تھی، کہ جس نے ہزاروں سال اللہ کی ایسی عبادت کی کہ روزے بھی رکھتے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے، اور رات میں آ کر عبادت میں مصروف رہتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا، کیونکہ واقعہ طویل ہے، انشاءاللہ میں شب قدر والے دن اس دن میں بتاؤں گا، لیکن یہ کہنا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی عمر بہت طویل تھی، یعنی 1000 مہینوں کی، 1000 سال کی ان کی عمر۔ تو لہٰذا ہماری جو عمریں ہوتی ہے 60 یا 70 میں، آدمی بہت کم ہوتا ہے کہ جو 70-80 کے قریب جانے پر اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، کمزوری، اور آج کا ماحول تو یہ ہے کہ 40 جیسے میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے کے لوگ ہوتے تھے کم سے کم 70 یا 80 پر جا کر کچھ نہ کچھ اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی، یہ ہماری یعنی اس امت کا حال ہے۔ لیکن پچھلے کی جو امتیں تھیں، 1000 سال کی ان کی عمریں تھیں، وہ کئی سالوں کے بعد، کئی سو سالوں کے بعد ان کے اندر ضعف یعنی کمزوری آتی تھی۔ تو لہٰذا کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ رات میں عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ تو رب کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عرض کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ اپنی امت کی کم عمری کی وجہ سے، یعنی ان کی عمریں جو کم ہیں، آپ کو یہی خیال ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی، انہوں نے زیادہ عبادت کی، بنی اسرائیل کی قوم کی عمریں بہت طویل تھی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے ذکر و اذکار کیے، راتوں میں وقت گزارے، 1000 سال انہوں نے عمر پا کر جو نیکیاں جمع کی ہے، آپ کو یہی فکر ہے کہ آپ کی امت کی عمر کم ہے، آپ کی امت کی عمر کم ہے، وہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکے گی، اور اس پر یہ بھی معاملہ کہ وہ اسے کام بھی کرنا ہوتا ہے، تجارت بھی کرنا ہوتا ہے، روز معاش کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور دیگر زندگی کے معاملات کے علاوہ وہ عبادت جو کرے گا تو اس میں زیادہ بہت کم وقت جو ہے وہ عبادت میں گزارے گا۔ آپ کو یہی فکر ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، آپ غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کی امت پر ایک ایسی رات نازل فرمائی جس کا نام شب قدر ہے۔ تو فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی بندہ یعنی وہ رات پا لیتا ہے، اور اس رات میں دل جوعی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر وہ رات پا لیتا ہے، عبادت میں گزار دیتا ہے، اللہ رب العزت اس سے 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ جو ملا ہے اللہ رب العزت کا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نے اللہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا، فرشتے جب ہر مسلمان کے گھر جاتے ہیں، سلام کرتے، مصافحہ کرتے، لیکن ان لوگوں کے گھر اس دن بھی وہ نہیں جاتے جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جہاں پر جاندار کی تصویر، جاندار کا مطلب جیسے بعض گھروں میں بچوں کی تصویریں ہوتی ہیں، چھوٹا بچہ بچی ہے، محبت سے لوگ اس کا فریم بنا کے گھر میں شوکیش میں رکھ دیتے ہیں، یہ جاندار ہے، جانوروں کی تصویر، یعنی جتنے بھی ہیں جو جان والے چیزیں ہیں، جیسے انسان کی ہو یا جانور کی ہو یا پرندوں کی ہو، یہ جو بھی تصویریں جن گھروں میں ہوتی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اپنے پیر صاحب کی بھی تصویر کیوں نہ ہو، کیونکہ یوں تو اسلام کے اندر جو تصویر ہے یہ ناجائز ہے، اسے حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اپنے پیر سے محبت کرے وہ اسے دیوار پر نہیں بلکہ اسے سینے میں رکھتا ہے، جو بھی انسان محبت کرتا ہے اسے دیواروں پہ ٹانگتا نہیں، اپنے دل میں رکھتا ہے، چاہے وہ اپنے والدین کی تصویر کیوں نہ ہو۔ اسلام کے اندر اسے سخت منع کیا گیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، یا پھر کتا جس گھر میں پالا جاتا ہے، اور اس گھر میں جس گھر میں جنوبی یعنی وہ ناپاکی کی حالت میں جو وقت گزارتے، جن پر غسل واجب ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود وہ غسل نہیں کرتے، تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر جس گھر میں حرام خوری کی جا رہی ہو، جیسے شراب، سود کا کاروبار، ایسے گھروں میں بھی فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ اور وہ گھر بھی جس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایسا بندہ رہتا ہو جو خاندانوں میں اختلاف پیدا کرتا ہے، جو خاندانوں میں توڑ پھوڑ کرتا ہے، جو رشتوں میں قطع تعلق کرنے کے لیے وہ منصوبے بناتا ہے، ایسا شخص جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس رات وہ ایسا آدمی جو شراب پینے والا، سود کھانے والا اور تصویر کشائی اپنے گھروں میں کرنے والا، ایسے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ اور یہ جو ایسے برے کام ہیں جیسے شراب، سود، غیبت اور قطع تعلق، رشتوں کو توڑنے والا، یہ ایسا برا عمل ہے، ایسا برا کام ہے، یہ ایک تو گھر فرشتے نہیں آتے، دوسرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسی زندگی میں کیا فائدہ ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے انسان رشتوں کو توڑ دیتا ہے، کچھ وقت کے لیے انسان جذبے میں آ کر کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سود لیتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے اعمال ہیں برے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے دلدل میں تو پھنستا ہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں، خاص کر تصویر کا جو مسئلہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے، اسے بغور اپنے گھر جائیں، اپنے گھر کا پورا معائنہ کریں۔ اور یہ اس سے پہلے بھی میں نے قبل کہا کہ تصویر جس گھر میں ہوتی ہے، اب ہم لوگوں کا اکثر معاملہ ہوتا ہے کہ کپڑے خرید کر ہم لاتے ہیں، بیگ وغیرہ، آپ اس پر بھی غور سے دیکھیں کہ اس بیگ کی پنی پر بھی تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ہم اسے کیا کرتے ہیں، بے خیالی میں کبھی سامنے لگاتے تھے، کبھی روم میں لگاتے تھے، پھر بندہ وہی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یاد رکھ لیں، تصویر کا مسئلہ یوں ہے کہ جس گھر میں تصویر چاہے سیدھی جانب یا دائیں جانب یا آگے یا پیچھے یا معلق یعنی لٹک رہی ہو، ان تمام کے اندر اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اور آج ہمارا یہ ہے کہ بعض نوجوان ایسے کپڑے بھی پہن کر آتے ہیں جس پہ تصویر آویزاں ہوتی ہے، تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، چاہے وہ کارٹون کی ہو یا انسان کی ہو یا جاندار کی ہو، جتنے بھی لیونگ تھنگس ہوتے ہیں یعنی جاندار چیزوں کی تصویریں ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اکثر ہم بچوں کو پہنا کر مسجد میں لے آتے ہیں۔ اسی لیے بارہا کہا جاتا ہے کہ بچوں کو ایسے کپڑے پہنائیں۔ اب وہ بچہ جو پہن کے آیا اسے کیا معلوم کہ وہ کیا پہنا ہے، اب اس پہ جانور بنے ہیں، ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، اب وہ آ رہا ہے، باپ نماز پڑھ رہا ہے یا بھائی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رشتہ دار پڑھ رہا ہے، اس ساتھ میں لے آیا، اپنے سامنے کھڑا لیا، ایک تو خود اس کی بھی نماز گئی، اور یہ بچہ جس کے سامنے گھوم رہا ہے یا آگے بیٹھا ہے یا پیچھے بیٹھا ہے، اس بندے کی بھی نماز گئی۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز کو نماز ہی کی طرح پڑھے، نماز کو کھیل بنا کر، نماز کو مذاق بنا کر، نماز کو آئے پڑھ لیے چلے گئے، یہ نہیں۔ نماز جب ہم پڑھیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں کہ جس کو شریعت نے ناجائز کہا اور جس کو شریعت نے منع کیا کہ کون سی چیزیں، اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں درست ہوگی۔ اور برائے کرم ہمارے نوجوانوں سے میں آخری یہ التجا کروں کہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اکثر انگلش وغیرہ خوب لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی کسی کا آگے کسی کا پیچھے۔ اب اکثر اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ کپڑا جو پہن کے ہم مسجد میں آتے ہیں تو بعض آدمی کی نگاہ اس پر پڑتی ہے۔ اب اکثر نماز کی حالت میں کبھی وہ آگے والا جو کھڑا ہے منہ ادھر کر کے کھڑا ہے، لیکن پیچھے اس کے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا رہتا ہے، تو اچانک نماز کے خیال میں وہ بندے کی نظر جیسے اس پر پڑی، اس کا خیال اس پر بھی گیا۔ اب پہنا تو وہ ہے لیکن خلل اس کو پڑا اور اس کی نماز خراب ہوئی، کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے۔ تو یہ تو نماز کی خرابی بھی ہوئی اور یہ گناہ کا مستحق بھی ہو گیا اور یہ اس کے لیے بھی ہوا۔ تو لہٰذا ان تمام باتوں کا ہم خیال رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم تمام کو صحیح طریقے سے شریعت کی پابندی کرتے ہوئے نماز، روزے، دیگر جو بھی ذکر و اذکار ہیں اسے بجا لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور انشاءاللہ حسب معمول